الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسب وفيما أنفقه وماذا عمل فيما علمه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، یہ 2022 کا بالکل آخری وقت چل رہا ہے اور 2023 کے نام پر نیا سال میرے اور آپ کے درمیان آنے ہی والا ہے۔ آج جمعے کا دن اور تقریباً دسمبر کی 30 تاریخ ہے، یعنی کل کا دن اس سال کا آخری دن ہوگا۔ اگر ذہن کے اعتبار سے سوچا جائے تو مجھے سوچ کر بھی کوئی لمبا عرصہ محسوس نہیں ہو رہا کہ میں نے 2021 میں اسی جگہ بیٹھ کر آپ لوگوں کے درمیان 2022 کے آنے کی گفتگو کی تھی۔ اگر یہ سوچا جائے کہ ایک سال مکمل گھوم چکا ہے اور ایک سال ہو چکا تو یہ سوچنا تو بڑا بھاری گزرتا ہے، لیکن اگر آپ ذہنی اعتبار سے یہ دیکھیں کہ کتنا وقت لگا ہے تو محسوس ایسے ہوتا ہے جیسا کہ کوئی ایک ہفتہ گزرا ہو۔ یعنی وقت کے اندر بے برکتی اتنی زائد ہے کہ ایک سال مکمل گزر چکا اور ہمیں یہ بھی پتہ نہ چلا کہ ایک وقت وہ تھا کہ آپ لوگ سن رہے تھے، میں بول رہا تھا، لیکن تاریخ کے اعتبار سے 2021 تھا۔ آج بھی میں گفتگو کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، تاریخ بدلی ہوئی ہے، گفتگو اسی انداز کی ہونی ہے، تاریخ بدلی ہوئی ہے۔ اس وقت 2021 تھا، اب 2022 ہے۔ کئی جمعے ہو چکے آپ لوگوں کے درمیان سورہ فاتحہ کو بیان کرتے ہوئے، لیکن میں نے کیلنڈر کے حساب سے جب دیکھا تو یہ جمعہ آخری جمعہ تھا، تو دل میں یہ بات آئی کہ اس سال کو کیسے رخصت کیا جائے اور نئے سال کی آمد پر ہمیں کیا کیا جائے۔ موقع کے اعتبار سے گفتگو یہ والی مجھے بہتر معلوم ہوئی کہ اسی موضوع کو لیا جائے اور اسی موضوع پر گفتگو کی جائے۔ نبی علیہ السلام حدیث کے اندر فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو من، جو بندہ جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی اس کا حشر کل قیامت میں اسی بندے کے ساتھ ہوگا، اسی جماعت کے ساتھ ہوگا، اسی طبقے کے ساتھ ہوگا۔ ایک دوسری حدیث میں پیارے آقا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں من تکثر سواد القوم فہو من، جو بندہ جس قوم کی کثرت کی زیادتی کا سبب بنے گا کل قیامت میں حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ بزرگان محترم،
آپ اجازت دیجئے میں کہتا ہوں یہ جو وقت میرے اور آپ کے سامنے کل کی رات کا آنے والا ہے، یعنی دسمبر کی 31 تاریخ کا اخیر اور جنوری کی 1 تاریخ کی جب آمد ہوتی ہے تو آپ دوسرے ممالک میں نہ جائیں، آپ اپنے ملک میں رہتے ہوئے اپنے مسلم بھائیوں کا حال دیکھیں تو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ اسلام کو ماننے والے ہیں، یہ نبی کے نام لیوا ہیں، جب موقع آتا ہے نبی کا نام لیتے ہیں لیکن نبی کا نام سن کر کے جھوم جاتے ہیں، اور جب حکم آتا ہے تو نبی کا حکم سن کر گھوم جاتے ہیں۔ اگر اس انداز سے راتوں کو گزارنا، اگر اس انداز سے سال کے اخیر کو گزارنا، جس انداز سے عیسائی گزارتے ہیں، جس انداز سے یہودی گزارتے ہیں، جس انداز سے نصرانی گزارتے ہیں، تو اجازت دیجئے کہہ دیتا ہوں یا تو ان کا نام بدل دیجئے کہ جن کا نام لیوا آپ ہیں، یعنی نعوذ باللہ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے اوپر اپنی جان نچھاور کرنے والے صحابہ کرام کو یا تو اسلام کے خانے سے باہر نکال دیں یا پھر اپنے آپ کو مسلمان کہنا چھوڑ دیں۔ کیوں؟ جب ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں تو جو ہمارے آئیڈیل ہیں، جو ان کو اللہ رب العزت نے نمونہ بنا کر کے بھیجا تھا، ہم اس نمونے سے اگر ہٹ کر ہیں تو یا تو وہ مسلمان نعوذ باللہ نہیں تھے، یا پھر اگر وہ مسلمان تھے اور واقعی وہ اسلام کے ماننے والے اور اسلام کے اوپر عمل کرنے والے اور نبی کے حکم پر عمل کرنے والے اور خدا کے حکم پر ادھر حکم آیا اور ادھر گردن کو جھکا دینا، ان کی زندگی اس انداز کی تھی جب وہ ہمارے آئیڈیل اور نمونہ تھے، تو پھر ہم جب ان کی طرح نہیں تو میرے دوستو پھر ہمیں اپنے آپ کو مسلمان کہنے کا کوئی حق نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم یا تو ان کا نام بدلیں اور دلائل پیش کریں کہ ہاں وہ مسلمان نہیں تھے، اور اگر وہ واقعی مسلمان تھے تو اپنے آپ کو مسلمان کے خانے سے باہر نکالیں، اور اس کو باہر نکالنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ اپنے آپ میں اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھے تو میری اور آپ کی زندگی صحابہ کرام کے خلاف گزر رہی ہے، میرے اور آپ کے شب و روز صحابہ کرام کی مرضی کے خلاف گزر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا کو بنایا تھا، اس دنیا میں رات کی تاریکی کو بھی رکھا، اس دن کے اجالے کو بھی رکھا، رات بھی بنائی، دن بھی بنایا، رب نے سیکنڈ بنائی، اس سے آگے بڑھ کر منٹ بنائی، اس سے آگے بڑھ کر کے گھنٹے کو بنایا، اس گھنٹے کو بنانے کے بعد میں پھر اللہ رب العزت نے 24 گھنٹے کا احاطہ کر دیا، اس 24 گھنٹے کو بھی دو جگہ تقسیم کر دیا، کچھ وقت رات کو دے دیا، کچھ وقت دن کو دے دیا، اس سے آگے قدم بڑھایا تو ہفتے کو بنایا، اس سے آگے قدم بڑھایا مہینے کو بنایا، اور اس سے آگے قدم بڑھایا تو سال کو بنایا، اور ان سالوں کو جوڑا تو میری اور آپ کی زندگی کو بنایا۔ رب نے تو یہ زندگی اس انداز سے بنائی تھی کہ سیکنڈ میں اگر میرا بندہ چوک کر جائے اگلی سیکنڈ صحیح سے گزار لے، کسی منٹ میں میری خلاف ورزی کر دے اگلی منٹ صحیح گزار لے، کسی گھنٹے میں اگر میرے حکم کو چھوڑ دے اگلے گھنٹے صحیح گزار لے، اگر دن کے اجالے میں کوئی گناہ کر لے رات کی تاریکی میں توبہ کر لے، رات کی تاریکی میں گناہ کر لے دن کے اجالے میں توبہ کر لے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رات کے آخری لمحہ اللہ رب العزت بندوں کے قریب ہوتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ رب کو بندے کے قریب آنے کی ضرورت کیا ہے؟ رب منتظر ہے، رب چاہتا ہے کہ میرے بندے نے گناہ کیا، اب میرا بندہ میری دہلیز پہ آ جائے۔ جس فرشتے نے کاندھے پہ بیٹھ کر کے گناہ کو لکھنا چاہا میں نے روک دیا کہ ہاں میرے بندے نے گناہ کیا ہے، لکھنا نہیں، ہو سکتا ہے توبہ کر لے۔ فرشتہ اگر یہ معلوم کرے کہ اے میرے رب اس نے کر لیا، جب کر لیا تو اس کو لکھ لیتا ہوں، تو رب کہتا ہے لکھو مت، ہو سکتا ہے کہ یہ توبہ کر لے۔ کہ تو پھر لکھنا کب ہے؟ کہا کہ اس کیے ہوئے کو بھول جائے، اس کے بعد جب دوسرا کر لے
تو دونوں کو تب بھی نہیں لکھنا، پھر بھی پہلے کو لکھنا ہے۔ رب آسمان دنیا پر آ جاتا ہے اور کہتا ہے حل من مستغفرین حل من مسترزقین، ہے کوئی بندہ جو مجھ سے رزق طلب کرنے والا ہو، ہے کوئی بندہ جو مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا ہو۔ لیکن میری اور آپ کی حالت یہ ہے کہ گناہوں میں مدہوش پڑے رہتے ہیں۔ بات بہت طویل ہو جائے گی، جو موقع ہے اس موقع کے اعتبار سے چند باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ میرے دوستو، جب ہم دوسروں کے طریقے پر عمل کرتے ہیں اور ان سالوں کے آنے اور جانے کو ہم دوسروں کے طرز پر عمل کر کے گزارتے ہیں، یاد رکھنا اشتری اٹھا کر کے دیکھو ان یہودیوں کی، ان عیسائیوں کی، ان غیروں کی کہ جن کی اتباع تم کر رہے ہو، نبی کے طریقے کو چھوڑ رہے ہو۔ نبی نے تو رب نے تو تمہیں خاندان والا بنایا تھا، کیوں؟ لتعارفوا، تاکہ تمہاری پہچان ہو۔ اگر تم ان لوگوں کی زندگی کو دیکھو تو ان لوگوں کا نسب باپ کی طرف منسوب نہیں کیا جاتا، بلکہ ان کو ماں کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس دنیا میں آنے والا بچہ جب اس دنیا میں آ کر آنکھ کھولتا ہے، اس کو معلوم نہیں ہوتا میرا باپ کون ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر کے کہوں، جو ماں 9 مہینے اس بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے، اس ماں کو معلوم نہیں ہوتا یہ پیٹ کے اندر نطفہ کس کا تھا۔ وہ زندگی بسر کرتا ہے، بڑا ہوتا ہے، کسی لڑکی کے چکر میں آتا ہے، گھر والے اس سے نکاح کر دیتے ہیں، یعنی اس کا زندگی کا ساتھ۔ اس کو یہ معلوم نہیں میرا باپ کون ہے، اس کو یہ معلوم نہیں میرا بھائی کون ہے، اس کو یہ معلوم نہیں کہ میرا خاندان کیا ہے، کیا میری زمین جائیداد ہے۔ لیکن رب نے مجھے اور آپ کو لاوارث نہیں چھوڑا، بلکہ نسل در نسل اگر اپنا شجرہ نکال کر کے دیکھے تو ہمارا شجرہ باپ کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ اور اگر کسی نے اس کو محفوظ کر رکھا ہے تو صحابہ کرام تک اور انبیاء کرام تک وہ شجرہ جا کر کے مل جاتا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو تو اس اتنے اچھے خوبصورت انداز سے رب نے بنایا تھا۔ اب وہ لوگ کرتے کیا ہے؟ وہ رکھتے ہیں ٹیچر ڈے، مدر ڈے اور فادر ڈے، اس انداز کے ڈے رکھتے ہیں، یعنی آج ہم ٹیچر کے لیے خوشیاں منائیں گے، آج ٹیچر سے محبت کر کے دکھائیں گے، آج استاد کو اپنا بنا کر کے دکھائیں گے۔ کل کو آتا ہے، کل مدر ڈے، ماں کو اپنا بنائیں گے، فادر ڈے، باپ کو اپنا بنائیں گے۔ یعنی وہ لوگ سال میں ایک مرتبہ ماں سے اور باپ سے اور جن کا ان کے اوپر احسان ہے ان سے محبت کر کے دکھاتے ہیں۔ میرے اور آپ کے نبی نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم اپنے باپ کو ایک دن یاد کرنا، اپنی ماں کو ایک دن یاد کرنا، اپنے محسن کو ایک دن یاد کرنا۔ نہیں، ہر دن ہر لمحے ماں باپ کا احترام ہمارے لیے ضروری ہے۔ جو کام ان غیروں کا تھا کہ وہ سال میں ایک دن نکالا کرتے تھے، معاف کیجئے وہ دن وہ طریقہ ہم لوگوں نے اپنا لیا کہ ہم نے بھی ایک دن منا رکھا ہے، اس دن باپ کے لیے خوشی، ایک دن منا رکھا ہے اس دن ماں کے لیے خوشی، ایک دن منا رکھا ہے اس دن ٹیچر کے لیے خوشی کہ آج ٹیچر ڈے ہے، مدر ڈے ہے۔ ایک دن ایسا منا رکھا ہے کہ جب یہ سال جاتا ہے اور دوسرا سال آتا ہے تو میرے دوستو نگاہوں کو ٹکٹکی لگا کر کے گھڑی کی طرف رکھتے ہیں، اور جیسے ہی رات کے 12 بجتے ہیں اور یہ سال جدا ہوتا ہے اور دوسرا سال آتا ہے، اس کے بعد میں اس دنیا کے اندر اتنی فحاشی ہوتی ہے، اتنی زناکاری ہوتی ہے، اتنی شراب نوشی ہوتی ہے کہ یہ لکھا ہے لکھنے والے نے کہ اگر اس رات کے خرچے کو جوڑا جائے تو کسی غریب ملک کی غربت ختم ہو سکتی ہے۔ آج یہ لوگ مائک پر آ کر کے کہتے ہیں کہ غربت کو ختم کرو، غریبی کو ختم کرو۔ ان کی بات کو سنو، ان کے قول کو سنو، دوسری طرف ان کے فعل کو سنو، یعنی ان کی کرتوتوں کو سنو۔ کہتے یہ ہیں کہ غربت کو ختم کر دو، غریبی کو ختم کر دو، اور طرز سارے اس انداز کے نکال رکھے ہیں کہ غریبی کو نہیں، غریب کو ختم کرنا ہے، غریب کو ختم کرنا ہے۔ آج وہ لڑکی جو کسی لڑکے کے عشق میں جیتی ہے، آج وہ لڑکا جو کسی لڑکی کے عشق میں جیتا ہے، ماں باپ نابینا ہو چکے ہیں، ماں باپ اندھے ہو چکے ہیں، اپنی جیب سے کرایہ دیتے ہیں
اور کرایہ دے کر کے ان کو ہوٹلوں میں بھیجتے ہیں۔ 5 اسٹار ہوٹلوں میں یہ رات گزرتی ہے۔ مہینوں مہینوں پہلے گاڑیاں کرائے پر نہیں ملتی، ہوٹل کرائے پر نہیں ملتے۔ آپ کی مسجد کا ایک واقعہ بتاؤں پچھلے سال کا، ایک نمازی نے مجھ سے کہا کہ آپ اپنی جان پہچان کے ذریعے کوئی گاڑی کرائے پر کر دیجئے۔ مجھے کیا معلوم کہ اس نے گاڑی کرائے پر کیوں لی اور یہ جانا کہاں چاہتا ہے۔ میں نے کہا کہ آپ کو 5 سیٹر چاہیے یا 7 سیٹر چاہیے؟ وہ کہنے لگا اس سے کام نہیں چلے گا۔ میں نے کہا پھر کیا مسئلہ ہے؟ تو کہنے لگا کم از کم ایک بس چاہیے، یعنی 30 سے 35 بندے ہم موجود ہیں جو کہیں گھومنے جانا چاہتے ہیں۔ میرے ذہن و خیال میں بھی یہ بات نہیں تھی۔ میں نے کوشش کی، کسی کی گاڑی ملنے کو تیار نہیں۔ میں گاندھی مورتی دفتر پر پہنچا، اس کے پاس پہنچ کر میں نے کہا کہ مجھے بس کرائے پر کرنی ہے، فلاں ہوٹل کے لیے کرنی ہے۔ تو وہ مجھے دیکھ کے کہنے لگا کہ حضرت کس ہوٹل کے لیے کر رہے ہو؟ مہینوں پہلے گاڑی کو چھوڑو، اس ہوٹل کے سارے رومز بک ہو چکے ہیں، اب ہوٹل میں پیر رکھنے کی جگہ نہیں۔ میں نے کہا بھائی 31 کی ہی کرنی ہے۔ تو اس نے کہا 31 سے ہٹ کر جب کی چاہیں جون سی گاڑی آپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ بہت لیٹ آئے۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ وہ دن یا تو جمعرات کا تھا یا جمعے کا تھا۔ میری آنکھیں کھل گئی، میں نے اس سے پتہ کیا وجہ کیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ کو کوئی جوان لڑکا یا لڑکی امروہہ کے اندر نہیں ملیں گے، یہ سب اسکول کالجوں والے اور ادھر ادھر سے دوستی کرنے والے سب نکل جائیں گے، اور کلو منالی اور پتہ نہیں کون کون سی منالی میں پتہ نہیں کیا کیا منا رہے ہوں گے۔ کہا ان میں سے کوئی نہیں ملے گا، تو 31 کے لیے کوئی گاڑی نہیں۔ میرے دوستو اس انداز سے زندگی کیوں گزار رہے ہو؟ حاسبو قبل ان تحاسبو، حساب لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب ہو۔ یہ دن کا آنا جانا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ دن میں کوئی گناہ کیا رات میں توبہ کرے، رات میں کوئی گناہ کیا دن میں توبہ کرے، اس ہفتے کیا جمعے میں آ کر توبہ کرے، جب نیا چاند دیکھے دعا پڑھے اس وقت توبہ کرے۔ اور مہینے میں بھی فرصت نہیں مل رہی تو کم از کم سال میں ایک مرتبہ اپنا حساب لے کہ ہمارا گزشتہ سال کیسے گزرا ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ شانتی سے اگلا سال گزرے گا، لہذا لگا لو، اور لگا کر کے پڑ جاتے ہیں۔ 12 بجتے ہی بوتل منہ سے لگا کر پڑ جاتے ہیں۔ صبح میں جب وہ اٹھتا ہے اس کے منہ سے ایسی بدبو آتی ہے کہ واقعی یہ اگر ریکارڈ کرنے کی چیز ہوتی، اس کو ریکارڈ کر کے واپس اس کو سنگایا جاتا، یہ زندگی میں نہ اس کو منہ سے لگاتا۔ اگر رات بھر کی اس کی ویڈیو گندے نالے میں پڑھ کر کہاں کہاں گزاری، اگر اس کی ویڈیو بنا کر اس کو دکھایا جاتا تو میرے دوست تو کبھی اس بوتل کو منہ سے نہ لگاتا۔ ایک بندے نے مجھ سے کہا بڑی عجیب بات ہے، مسجد شرابی کے اوپر یاد آ گئی، یہ لگانے کو میں شرابی کہہ رہا تھا۔ ایک بندے نے شراب پی اور شراب پینے کے بعد سیخ کباب کھا رہا تھا۔ کیا کھا رہا تھا؟ سیخ کباب۔ 1-2 منٹ اگر زائد ہو جائے معافی چاہوں گا آج کے لیے صرف۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جمعہ 1 سال کے بعد آئے گا۔ میں بتا رہا ہوں اتنی شراب چلتی ہے کہ پورے سال اتنی شراب شاید نہ بکتی ہو جتنی 31 دسمبر کو بکتی ہے، اور 31 دسمبر کی رات میں اس کو پیا جاتا ہے۔ وہ سیخ کباب کھا رہا تھا، سیخ کباب کھاتے کھاتے وہ ٹوٹا اور اس کے ہاتھ سے نیچے گر گیا۔ اب آپ نے دیکھا ہے کہ کیا اسپرنگ ہلتا ہے جس انداز سے وہ مچل مچل کے ٹانگیں رکھتا ہے، ہاتھ بھی کانپ رہے تھے۔ تو اس نے سوچا کہ ذائقہ تو بہت اچھا آ رہا تھا، گر گیا دھول مٹی میں، کوئی بات نہیں جھاڑ کر کے کھا لیتا ہوں۔ اس نے نیچے ہاتھ کیا تو وہیں پر کتے کی غلاظت اسی انداز کی پڑی ہوئی تھی جس انداز کا سیخ کباب تھا۔ تو یہ فوراً سے ہی اس غلاظت کو زمین سے اٹھاتا ہے اور اٹھانے کے بعد جھاڑتا ہے اور جھاڑ کر کے اس غلاظت کو کھا جاتا ہے، اور کھا کر کے کیا کہتا ہے؟ عجیب بات ہے، گرتے ہی ٹیسٹ بدل گیا۔ یعنی عجیب بات ہے کہ گرتے ہی ٹیسٹ بدل گیا۔ سوچو اتنی گندی چیز کہ جو رزق کو اور غلاظت کے اندر تمیز نہیں کر سکتی، کیوں اس کو منہ سے لگاتے ہو؟ کیوں اس کو اپنے پیٹ کے اندر اتارتے ہو؟ نہیں میرے دوستو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث میں بیان فرماتے ہیں
کہ لا تزول قدم ابن آدم من عند ربی حتی یسأل عن خمس، کہ ابن آدم کا قدم رب کے پاس سے اس وقت نہیں ہٹ سکتا جب تلک کہ وہ 5 چیزوں کا جواب نہ دے دے۔ رب اس سے سوال کر رہا ہوگا اور بندہ اس کا جواب جب تک نہ دے دے۔ ان میں سے ایک سوال ہے عن عمرہ فیما افناہ، یعنی تم نے زندگی کہاں گزاری۔ دوسرا سوال وعن شبابہ فیما ابلاہ، تم نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا۔ یہ ہم نے تمہیں زندگی دی تھی، تم نبی کے فرمان پر عمل کرتے اور اس عمل کو کرتے کرتے ہم سے آ کر کے مل لیتے، اور ملنے کے بعد پھر تمہیں ہم عالی شان جنت دیتے، لیکن تم دنیا میں جانے کے بعد اس چیز کو بھول بیٹھے کہ دنیا میں رب نے بھیجا کیوں تھا۔ میرے دوستو، اپنے اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کے دیکھے، اگر کوئی ہیپی نیو ایئر کہتا ہے اس کو کہنے دے، آپ جواب میں اس کو نصیحت بھی نہیں کر سکتے، کم از کم خاموش رہیں، پلٹ کر کے اس کو اس کی مبارکبادی نہ دے۔ کیوں یہ مبارکبادی کا وقت نہیں ہے؟ سوچو ایک بندے کو پھانسی کا حکم ہو جائے کہ 3 دن کے بعد آپ کو پھانسی ہونی ہے، اللہ ایسا وقت کسی کی زندگی میں نہ لائے۔ اس کو حکم سنایا گیا کہ 3 دن کے بعد آپ کو پھانسی ہونی ہے، آج کا دن گزرا، بتاؤ وہ خوشی سے گزارے گا یا افسوس سے گزارے گا؟ بتائیے گا۔ افسوس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہوگا۔ اب جب وہ کل کا سورج دیکھے گا تو وہ اٹھتے ہی فوراً کودنا شروع ہو جائے گا، اور کود کر کے لوگوں کو واٹس ایپ انسٹاگرام پر اور مبارکبادی دے گا کہ او ہو میرے ایک زندگی کا ایک دن اور ختم ہو چکا، مبارک ہو آپ کو، مبارک ہو، پرسوں مجھے چڑھنا ہے، پرسوں پھانسی پہ چڑھنا ہی ہے۔ اس کے بعد اگلے دن جب آتا ہے، ایک دن باقی رہ جاتا ہے، بتاؤ مجھے اس انداز سے جس بندے کی زندگی چل رہی ہو، کیا خوشی کا موقع اس کے لیے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ یہی مثال میری اور آپ کی ہے کہ اگر ہم 20 سال اس دنیا میں لے کر کے آئے تھے اور ہمارے 20 سال باقی تھے، جیسے ہی 31 کے بعد فوراً 1 جنوری آئے گا، ہماری زندگی کا 1 سال کم ہو جائے گا۔ یعنی اگر 20 تھے اب 19 رہ جائیں گے، 19 تھے اب 18 ہو جائیں گے، یعنی زندگی الٹی چل رہی ہے۔ ہم سوچتے ہیں زندگی کا 1 سال بڑھ گیا، نہیں میرے دوستو، بڑھ گیا ہے، قدم بڑھ گیا۔ کس اعتبار سے؟ قبر میں جانے کے اعتبار سے۔ زندگی کا تو 1 سال گھٹ چکا ہے، زندگی تو ختم ہو چکی ہے۔ ذرا سوچو وہ بندہ جو برف بیچ رہا ہے، منٹ منٹ پر اس کو احساس ہوتا ہے کہ جلد کوئی اس کو خرید لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ منٹ منٹ پر یہ پگھل رہا ہے، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ دم بدم۔ یہ میری اور آپ کی زندگی برف کی طریقے سے ہے، اس کو استعمال کر لیں گے تو میرے دوستوں کامیابی ہے، اور اس کو اگر ایسے ہی غفلت میں گزار دیں گے تو پھر 100% نہیں 101% ناکامی ہے۔ غیروں کے طریقے پر عمل نہ کرے۔ من تشبہ بقوم فہو من، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ من تکسر سواد القوم فہو من، جو جس قوم کی کثرت کی زیادتی کا سبب بنے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ میں نے کھل کر کے آپ سے کہا، اگر نبی کے نام لیوا ہو، صحابہ کرام پر مرنے اور مٹنے والے ہو، تو پھر صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھو، نبی کی زندگی کو دیکھو، وہ کس انداز سے ان وقت پر اپنی زندگی کو گزارتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم صحابہ کرام اور نبی علیہ السلام کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ دعا کریں کہ جو کچھ کہا گیا اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ پوری دنیا میں تمام انسانوں کی اللہ تعالیٰ جان کی، مال کی حفاظت فرمائیں، کیونکہ اس رات آتش بازی بھی اتنی ہوتی ہے کہ آپ